آباد تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ شہزادی کی ذات پروردگار کی ذات سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر انسان فاطمہ زہرا سلام علیہ توسل کرے تو یقیناً پروردگار سے قریب ہو جائے گا، کیونکہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اگر کوئی انسان شہزادی کی قسم دے دے اور شہزادی کے واسطے سے ان سے سوال کرے تو کوئی شک نہیں ہے کہ معصومین اس سوال کو رد کر دیں، بلکہ معصوم اس سوال کو ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اس انسان کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خصوصاً امام مرزا علیہ السلام کے روضے میں اگر آپ جائیں اور وہاں پر امام کے حرم میں جا کر امام کو ان کی جدہ کا واسطہ دے دیں تو یقیناً امام آپ کی حاجت کو پورا کریں گے۔ خود امام زمان علیہ السلام سے عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے روایت ہے اور امام نے خود تاکید کی، ایک شخص 40 دن تک اس نے امام سے ملاقات کے لیے چلہ باندھا تو آخر میں خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ امام فرما رہے ہیں کیوں تم ہماری جدہ ماجدہ کے ذریعے سے توسل نہیں کرتے، کیوں تم ختم صلوات نہیں کرتے۔ اس نے پھر ایک عالم دین سے اپنا خواب بیان کیا، اسے پوچھا کہ یہ ختم صلوات کیا ہے فاطمہ زہرا کا؟ تو اس نے کہا کہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کا ختم صلوات یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 530 مرتبہ کہو اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ یہ امام کی تاکید ہے کہ تمہیں اگر کوئی پریشانی ہو، دیکھیں بہت سے میں واقعات بیان نہیں کر سکتا لیکن خود شہزادی کے اس توسل کی وجہ سے، شہزادی کے نام کی وجہ سے، شہزادی کے برکت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ میں آج یہاں پر آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہ توسل کیسے کریں، کس طریقے سے شہزادی سے متوسل ہوں اور کس طریقے سے شہزادی سے اپنی حاجتوں کو پورا کروائیں، کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں جائیں اور شہزادی کا واسطہ دے کر یا ائمہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے، ائمہ علیہ السلام کو ان کی جدہ ماجدہ کا واسطہ دے کر سوال کریں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، میں پیش کروں، مفاتیح الجنان میں استغاثہ فاطمہ زہرا سلام علیہ کے عنوان سے ایک ٹاپک دیا ہوا ہے، وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نماز استغاثہ فاطمہ زہرا، اس میں زیارت بھی نماز بھی۔ ایک استغاثہ جو فاطمہ زہرا سلام علیہ سے ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ عن صادق علیہ السلام اذا كانت لك حاجة الى الله تعالى وتضيق بها زرعا فصل ركعتين فاذا سلمت كبر الله 30 مرة وسبح تسبيح فاطمة ثم اسجد وقل 100 مرة یا مولاتی فاطمہ یا فاطمة اغیثینی ثم دعا خدك الأيمن على الأرض وقل مثل ذلك ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل مثل ذلك ثم عد إلى السجود فقل ذلك 100 مرة و10 مرات واذكر حاجتك فإن الله يقضيها۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آ جائے اور تمہارا دل اس سے تنگ ہو جائے اور تمہیں کوئی راستہ نہ ملے تو تم 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تکبیر نے اللہ اکبر کہو۔ اس کے بعد فاطمہ زہرا سلام علیہ کی تسبیح جو پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ زہرا بڑی بابرکت تسبیح ہے، اس کو پڑھو اور اس کے بعد سجدے میں جاؤ۔ سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ کہو یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، کہ اے فاطمہ زہرا، اے میری سیدہ، اے میری سرپرست، اے فاطمہ زہرا میری مدد کریے۔ اس کے بعد اپنے داہنے رخسار کو خاک پر رکھو، زمین پر رکھو اور یہی 100 مرتبہ کہو یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ یہ اس کے بعد اپنا بایاں رخسار زمین پر رکھو اور یہی کہو 100 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور سجدے میں جانے کے بعد 110 مرتبہ کہو یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی۔ اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو پروردگار سے، انشاءاللہ پروردگار تمہاری حاجت کو بے شک پورا کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے اور یہ مفاتیح الجنان کی یہ روایت۔ اس کے بعد مکارم الاخلاق میں آیت اللہ تبرسی
ان کا نام حسن بن فضل بھی کہا جاتا ہے یا فضل بن حسن کہا جاتا ہے. حسن بن فضل بن حسن ہے تبرسی. وہ اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو شہزادی کی نماز استغاثہ اس طریقے سے ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، تصلی رکعتین ثم تسجد وتقول یا فاطمہ 100 مرہ سجدے میں، ثم تضع خدک الایمن علی الارض وقل مثل ذلك وتضع خدک الایسر علی الارض وتقول مثلہ ثم اسجد وقل ذلك 100 مرہ و10 مرات وقل ذلك 100 مرہ 110 دفعات وقل یا آمنا من کل شیء وکل شیء منک خائف وحذر اسألک بامنک من کل شیء وخوف کل شیء منک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تعطینی امانا لنفسی واہلی ومالی وولدی حتی لا اخاف احدا ولا احذر من شیء ابدا انک علی کل شیء قدیر. امام فرماتے ہیں، آیت اللہ طبرسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مکارم الاخلاق میں کہ امام سے ہی روایت، معصوم سے ہی روایت وہ کرتے ہیں شاید، کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو، شہزادی فاطمہ زہرا کا استغاثہ نماز یہ ہے کہ تم نماز استغاثہ جسے کہا جائے وہ یہ ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جاؤ. سجدے میں جانے کے بعد 100 مرتبہ کو یا فاطمہ یا فاطمہ، اس کے بعد اپنا داہنا رخسار زمین پہ رکھو اور اس کے بعد یہی جملہ یا فاطمہ 100 مرتبہ کہو. اس کے بعد اپنا بایاں رخسار زمین پہ رکھو اور کہو یا فاطمہ. پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور سجدے میں جانے کے بعد 110 مرتبہ کہو یا فاطمہ. اس کے بعد ایک دعا ہے جو دعا میں آپ کو وہاں پر فوٹو میں بھی میں آپ کو دے دوں گا، یہ یا آمنا من کل شیء، اے ہر شے سے امان دینے والے، وکل شیء منک خائف وحذر، اے پروردگار ہر شے تجھ سے ڈرتی ہے، تجھ سے خوف زدہ ہے. اسألک بامنک من کل شیء، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے امن کے ذریعے سے ہر شے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے امن دے دے ہر شے سے. وخوف کل شیء منک، اور ہر شے کے جو تجھ سے خوف زدہ ہے پروردگار مجھے ہر شے کے خوف سے امان دے دے. ان تصلی علی، اور میں سوال کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے ان تصلی علی محمد وآل محمد، کے پروردگار سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھ، درود بھیج. وان تعطینی امانا لنفسی واہلی ومالی وولدی، پروردگار مجھے امان دے دے اپنے نفس کے لیے، یعنی میرے نفس کے لیے مجھے امان عطا کر دے، میرے اہل و عیال کے لیے امان عطا کر دے، میرے مال کے لیے مجھے امان عطا کر دے اور میری اولاد کے لیے مجھے امان عطا کر دے. حتی لا اخاف احدا، یہاں تک کہ میں کسی شے سے، کسی ایک شے سے بھی نہ ڈروں. ولا احذر من شیء، اور میں کسی بھی شے سے خوفزدہ نہ رہوں. ابدا، ہمیشہ. انک علی کل شیء، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے. یہ آپ پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس ذکر کو اور اس توسل فاطمہ زہرا کو، یہ جو وسیلہ ہے، یہ جو استغاثہ ہے، اس سے آپ اپنی زندگی میں اتاریں. اور جو میں نے بتایا کہ 530 مرتبہ آپ اس کو انجام دے نہیں کر سکتے، آپ صرف اور صرف یہی نماز کر لیں کہ 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھیں کہ نماز استغاثہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، فاطمہ زہرا نماز استغاثہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، قربتاً الی اللہ. نماز کو ختم کرنے کے بعد شہزادی تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد شاید 530 مرتبہ کہیں اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اس کو انجام دیں. اور بھی روایات اور بہت سے ذکر ہیں کہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا. بس اتنا ہی آپ انشاءاللہ اس کو انجام دیں. اور خود تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہے اور ایک معصومین علیہ السلام کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام کے نزدیک، معصوم کے نزدیک 1000 مستحب نمازوں سے بہتر ہے. تسبیح فاطمہ زہرا ہر نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد یا مستحب نماز کے بعد 1000 مستحب نمازوں سے بہتر ہے. بستر پہ سونے سے پہلے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھیں اور اس سے شہزادی توسل کریں. ہر حاجت جو بھی آپ کی حاجت ہے اسے شہزادی سے مانگیں
شہزادی کو پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں اور اس کے بعد شہزادی سے توسل کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ آئیے ہم سب شہزادی کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں توسل بنا کر سوال کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری ہر جائز حاجات کو پورا فرما شہزادی کے طفیل میں، اور ہمیں شہزادی سلام علیہ کی معرفت عطا فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔